علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء۔ اس پروگرام میں ہم علماء اسلام کی سیرت اور ان کی زندگی کے حالات سے متعلق کچھ واقعات، کچھ باتوں کو سننے کی سعادت پاتے ہیں۔ ان واقعات کو اور ان علماء کے تذکرے کو ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہمارے دل میں علم اور علماء کی محبت مزید بڑھے اور راہ علم کی طرف مائل ہونے کے لیے ہمارا دل اس کی جانب راغب ہو۔ علماء کرام کی عظمت و شان کے حوالے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو علماء ہیں وہ مختلف زمانوں میں آتے رہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کی تشریحات اور اس کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتے چلے آئے، اور انہی علماء کی علمی اور قلمی اور دینی خدمات کا یہ نتیجہ اور ثمر ہے کہ آج الحمدللہ اسلام کی بہاریں ہیں، اور ہمیں ہر حوالے سے الحمدللہ آسانی سے علم دین کا حصول ہو جاتا ہے۔ مختلف موضوعات پر جو کتابیں ملتی ہیں اور قرآن و حدیث کے احکام کی تشریحات اور ایکسپلینیشن کے حوالے سے جو اتنا بڑا ایک ذخیرہ ہے، جو عربی زبان میں، فارسی زبان میں، اردو زبان میں، مختلف دنیا کی زبانوں میں جو علم دین کا یہ سرمایہ ہے، تو یہ علماء کرام کی خدمات کا نتیجہ ہے۔ برے صغیر کے علماء کی اگر بات کی جائے تو ماضی قریب میں ایک بہت بڑی شخصیت جن کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے شاگردوں کا خصوصی فیضان ملا، اور انہوں نے دین متین کی اس انداز میں خدمت کی کہ اسلام کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ادارہ قائم فرمایا، اس ادارے کے تحت اپنے کئی طلبہ تیار کیے، اور وہ اتنی بڑی شخصیت تھے کہ ان کے جو تلامذہ تھے، جو ان کے شاگرد تھے، وہ بھی اپنے وقت کے بڑے بڑے اکابرین علماء میں شمار ہوئے۔ اور آج دیکھا جائے تو پوری دنیا میں مختلف براعظم ہیں، اور ہر براعظم ہی میں ان کے شاگرد اور ان سے فیض پانے والے علماء کرام موجود ہیں جو دین متین اور مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت کی خدمت میں کوشاں ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام میں جس شخصیت کا ذکر خیر ہوگا انہیں علمی اور تحقیقی دنیا میں حافظ ملت کے ٹائٹل سے یاد کیا جاتا ہے۔ حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام کیا ہے اور ان کا بنیادی تعارف کیا ہے، اس حوالے سے کچھ سنتے ہیں۔ چنانچہ پیر طریقت، رہبر شریعت، قائد قوم و ملت، مقتدائے اہل سنت، استاذ العلماء، حضور حافظ ملت حضرت علامہ مولانا شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام عبد العزیز تھا۔ عبد العزیز آپ کا اصل نام تھا، اور حافظ ملت آپ کا ٹائٹل تھا، آپ کا لقب تھا، اور آپ کا نسب نامہ جو ہے والد کی طرف سے وہ یوں بیان کیا جاتا ہے: عبد العزیز بن حافظ غلام نور بن مولانا عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حافظ ملت مولانا عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت سن 1312 ہجری بمطابق 1894 عیسوی ضلع مراد آباد یوپی ہند میں پیر کے دن ہوئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حافظ ملت مولانا عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ جو نام ہے یہ بھی بڑا بابرکت ہے اور نسبتوں والا ہے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو دادا جان تھے مولانا عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے دہلی کے ایک مشہور محدث اور بزرگ مولانا عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑی علمی شخصیت تھے اور علم حدیث کے حوالے سے ان کا ایک نام تھا اور دنیا ان کے نام سے، ان کی برکات سے واقف ہے، تو مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کی گویا کہ برکت لینے کے لیے حافظ ملت کے دادا جان نے ان کے نام پر اپنے پوتے کا نام رکھا، اور گویا کہ ان کی یہ نیت تھی، یہ آرزو تھی کہ اس نام کی برکت سے میرے یہ جو پوتے ہیں حافظ ملت، جو آگے حافظ ملت بنے، یہ عالم دین بنے۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ حافظ ملت کے دادا جان مولانا عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے دہلی کے مشہور محدث
شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام پر اپنے پوتے کا نام عبد العزیز رکھا تاکہ میرا یہ بچہ یعنی یہ میرا پوتا جو ہے وہ عالم دین بنے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس نام کی برکتوں کا ظہور ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ ملت کو علم کا روشن آفتاب بنایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہاں سے ترغیب ملتی ہے کہ اپنے بچوں کے نام اچھوں کے نام پر رکھنے چاہیے، چونکہ ناموں کی برکت ہوتی ہے اور اس کے اچھے اثرات انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ بزرگوں کا یہی انداز رہا ہے کہ اپنی اولاد کا یا پھر ان کے سامنے اگر کسی بچے کے نام رکھنے کے لیے عرض کیا جاتا تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے صفاتی نام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کے ناموں پر بچوں کے نام رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے ناموں کا احترام کرنے اور اچھے ناموں کا اس طرح استعمال کرنے یعنی بچوں کا نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو والد گرامی تھے بڑے زبردست قرآن مجید کے حافظ تھے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چلتے پھرتے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اور بڑے نیک بزرگ تھے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا یعنی عبد العزیز یہ عالم دین بنے۔ چنانچہ ان کی سیرت میں ذکر کیا گیا کہ حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہر میں کوئی بڑا بزرگ، کوئی عالم دین تشریف لاتے ہیں تو ان کے والد گرامی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس بزرگ کے پاس، اس عالم دین کے پاس لے جاتے اور ان سے عرض کرتے، حضور میرے اس بچے کے لیے دعا فرما دیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے اور ان کے لیے نیک دعائیں کرنی چاہیے، اور نیک دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو علماء مشائخ کی صحبت میں بٹھانا چاہیے، علم اور علماء سے محبت کے اسباب پیدا کرنے چاہیے، اور بزرگوں سے دعائیں بھی لینی چاہیے۔ کہ جس طرح حافظ ملت مولانا عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا کتنا خوبصورت انداز تھا کہ یہ ایک خواہش بھی رکھتے تھے کہ میرا بچہ عالم بنے، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے کچھ کوشش بھی فرماتے تھے، اپنے بچے کو علماء کی بارگاہ میں لے جاتے اور ان سے بچے کے لیے دعا کروایا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حافظ ملت مولانا عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو دینی تعلیم ہے اس کا آغاز آپ کے گھر سے ہی ہوتا ہے، اور یہ ہمارے کئی اولیاء کرام، علماء کرام کی اور مشائخ کی سیرت کا ایک روشن پہلو ہے کہ انہوں نے دین کے علم کی ابتدا اور دینی شعور کی جو ابتدا ہے وہ اپنے گھر سے کی، اپنے والدین سے ہی دین سیکھنے کی ابتدا کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ شوق عطا فرمائے، وہ ذوق عطا فرمائے اور وہ سعادت عطا فرمائے کہ ہماری اولاد کی دینی تعلیم کی ابتدا بھی گھر ہی سے ہو۔ اگر گھر کا ماحول دینی ہوگا، ماں باپ اگر دینی مزاج رکھتے ہیں تو بچہ غیر محسوس طریقے سے دینی ماحول کی طرف راغب ہوگا۔ چنانچہ حافظ ملت مولانا شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم اور قرآن مجید کا جو حفظ ہے وہ اپنے والد گرامی سے کیا، پھر کچھ اساتذہ کرام کی انہوں نے برکات ملی اور مختلف مدارس میں جا کر آپ نے مختلف مواقع اور مختلف اوقات میں علم دین کا حصول کیا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے جو خلیفہ ہیں صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، مراد آباد ہند میں جو مدرسہ ہے جامعہ نعیمیہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں پر حافظ ملت مولانا عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا اور وہاں پر کچھ عرصہ گزارا۔ پھر کچھ اور شہروں میں بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ویسے تو حافظ ملت حضور مولانا عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بڑے بڑے اساتذہ تھے، بڑے جلیل القدر نام اور ہستیاں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ کرام میں آتی ہیں، لیکن حافظ ملت کو جو خصوصی فیضان ملا اور جس شخصیت کو آپ نے آئیڈیل بنایا اور جن کا فیض گویا کہ حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں جاری ہوا، وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے خلیفہ اور شاگرد صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، جو کہ بہار شریعت جیسی عظیم کتاب کے مصنف ہیں۔ چنانچہ حافظ ملت مولانا شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے باقاعدہ علم دین کی کتابیں پڑھی، علوم و فنون حاصل کیے، اور صدر الشریعہ کی نگاہ عنایت سے سن 1351 ہجری بمطابق 1932 عیسوی میں دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف سے دورہ حدیث مکمل کر کے حافظ ملت نے درس نظامی کی تکمیل کی۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیسا فیضان ملا کہ صدر الافاضل کے مدرسے میں بھی آپ کا جانا ہوا، وہاں سے بھی آپ نے علم حاصل کیا، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے شاگرد
صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھنے کا بھی آپ کو شرف حاصل ہوا، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے مدرسے منظر اسلام بریلی شریف سے آپ کے درس نظامی یعنی عالم کورس کی تکمیل ہوئی۔ پھر صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ان کے استاذ تھے اور روحانی پیشوا بھی تھے، تو صدر الشریعہ کے کہنے پر، ان کے حکم فرمانے پر حافظ ملت مولانا عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ درس و تدریس کا یعنی عالم کورس کی کتابیں پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حافظ ملت مولانا عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ جو علمی مقام و مرتبہ ملا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزاج میں بڑا ادب تھا، اور انسان ادب ہی کی برکت سے دنیا میں بھی ترقی کرتا ہے، آخرت کی منازل کو بھی بڑی آسانی سے طے کرتا ہے، اور ایسی ایسی برکات کا ظہور ہوتا ہے کہ انسان کی عقل بعض اوقات دنگ رہ جاتی ہے، انسان کو محسوس نہیں ہوتا، اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ فیض کس طرح جاری ہو رہا ہے، لیکن بزرگوں کا ادب کرنے کی برکت سے انسان بہت ساری مشکلات سے بچ کر اور بہت کم وقت میں بڑے مقام و مرتبے کو پاتا ہے۔ حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ اپنے اساتذہ کرام اور بالخصوص صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا ادب کیا کرتے تھے۔ آپ کے ادب کی ایک جھلک آپ کی سیرت میں یوں تحریر کی گئی: صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ جب کلاس میں درجے میں موجود ہوتے اور جب کسی کام کے لیے آپ ضرورتاً کمرے سے کلاس سے باہر تشریف لے جاتے تو آپ کے ادب کے لیے تمام طلبہ کرام کھڑے ہو جاتے، لیکن جیسے ہی صدر الشریعہ کلاس سے باہر تشریف لے جاتے تو جو طلبہ ہوتے تھے، اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، وہ واپس اپنی جگہوں پر بیٹھ جاتے، اور صدر الشریعہ جب دوبارہ تشریف لاتے تو اب ادب کے لیے کھڑے ہوتے۔ لیکن حافظ ملت مولانا عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ادب کے قربان کہ جب صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کلاس سے باہر تشریف لے جاتے تو جب تک آپ واپس تشریف نہ لاتے، حافظ ملت مولانا عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ صدر الشریعہ کے ادب میں کھڑے رہتے، دیگر طلبہ کرام کی طرح نہ بیٹھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا انداز تھا! اور آپ کا یہ ایک مزاج کا حصہ تھا کہ آپ صدر الشریعہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دو زانو ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی اس سے درس لینا چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں، اور علم میں اضافے اور علم میں برکت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ ان اسباب میں ایک بنیادی سبب ادب ہوتا ہے۔ جس جگہ ہم علم حاصل کرتے ہیں، جس استاد سے ہم علم سیکھتے ہیں، جس کتاب کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا، ان تمام اشخاص کا ہمیں ادب کرنا چاہیے۔ انسان ادب کے ذریعے بڑی برکتیں پاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتابوں کے ادب کے حوالے سے حافظ ملت مولانا عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک عجیب نرالا انداز تھا۔ چنانچہ حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں آتا ہے کہ قیام گاہ یعنی جہاں آپ کی رہائش تھی، وہاں سے مدرسے یا مدرسے سے قیام گاہ کبھی کوئی کتاب لے جانی ہوتی تو داہنے یعنی سیدھے ہاتھ میں اس کتاب کو پکڑ کے سینے سے لگا لیتے۔ کسی طالب علم کو دیکھتے کہ کتاب ہاتھ میں لٹکا کر چل رہا ہے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اسلامی کتاب ہوتی ہے، کوئی کتاب ہوتی ہے اور ہمیں وہ کتاب لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے، تو بعض اوقات وہ کتاب ہاتھ میں لٹکائی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے، لیکن ادب یہ ہے کہ اس کتاب کو سینے سے لگا کر انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے۔ تو حافظ ملت کا یہ انداز تھا کہ وہ سیدھے ہاتھ میں کتاب پکڑتے اور اس کو سینے سے لگاتے۔ تو آپ جب کسی طالب علم کو دیکھتے کہ انہوں نے کتاب پکڑی ہے اور وہ سینے سے نہیں لگائی بلکہ ہاتھ لٹکائے ہیں، تو بڑا ادب والا اور بڑا نصیحت آموز آپ جملہ ارشاد فرمایا کرتے۔ چنانچہ حافظ ملت مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ جب کسی طالب علم کو دیکھتے کہ کتاب ہاتھ میں لٹکا کر چل رہا ہے تو حافظ ملت فرمایا کرتے، کتاب جب سینے سے لگائی جائے گی تو سینے میں اترے گی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے کہ جب کتاب سینے سے لگائی جائے گی تو سینے میں اترے گی، یعنی اس کا فیض ملے گا، اس کی برکتوں کا اظہار ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب کتاب کو سینے سے دور رکھا جائے تو کتاب بھی سینے سے دور ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے بزرگوں کا انداز ہے کہ وہ خود بھی ادب کیا کرتے تھے، اور اگر کسی کو ملاحظہ کرتے کہ وہ ادب کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے، غفلت کا شکار ہو رہا ہے، تو اس کو بڑے احسن انداز میں، اچھے انداز میں ترغیب دلایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کتابوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتابوں کے ساتھ ساتھ قرآن مجید برہان رشید جو سب سے عظیم اور برکت والی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر گھر میں ہی قرآن ہوتا ہے، عاشقان رسول مسلمان
قرآن مجید کی زیارت بھی کرتے ہیں، اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا ادب بھی کرنا ہے۔ اس کا ادب کس انداز میں کرنا ہے وہ صحابہ کرام، اولیاء کرام، اہل بیت اطہار اور علماء کرام کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزاج کا یہ حصہ تھا کہ وہ دینی کتابوں کا ادب کیا کرتے تھے، اور دینی کتابوں میں جو سب سے عظیم کتاب ہے جسے قرآن مجید برہان رشید کہا جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن مجید کا بڑے خاص اہتمام کے ساتھ ادب فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا کہ ایک مرتبہ جب آپ اپنے مدرسے سے، ادارے سے باہر تشریف لائے تو کچھ طلبہ کرام آپ کی زیارت کرنے اور آپ سے ملاقات کرنے کے انتظار میں تھے۔ وہ پہلے سے موجود تھے۔ جب حافظ ملت مولانا عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے روانہ ہوئے تو وہ طلبہ کرام آپ کے ادب میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اتنے میں حافظ ملت مولانا عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بچے سے فرمایا کہ آپ طلبہ آگے چلیے۔ اب وہ کچھ پریشان ہوئے کہ یہ بزرگ ہمیں فرما رہے ہیں کہ آگے چلیے، حالانکہ بزرگوں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو پھر حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس فرمان کی، گویا کہ اپنے اس حکم کی ایک حکمت بھی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس قرآن شریف ہے، اس لیے آپ کو آگے چلنے کا کہہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے! وہ طلبہ کرام حافظ ملت کا ادب کرتے ہوئے آپ کے پیچھے چل رہے تھے، لیکن ان طلبہ کرام کے پاس قرآن مجید تھا، تو حافظ ملت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ قرآن مجید میرے پیٹھ کے پیچھے ہو۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بچوں سے فرمایا کہ آگے چلیے تاکہ قرآن مجید کو پیٹ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ ذوق عطا فرمائے، یہ شوق عطا فرمائے اور ایسا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اساتذہ کرام، کتابوں، قرآن مجید اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں اور اکابرین کے ناموں کا، ان کے تذکروں کا بھی ادب کیا کرتے تھے۔ اور کیا شان ہے آپ کی! آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ جب حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے حضور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن یا حافظ ملت کے استاذ گرامی صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لیا جاتا، ان کا ذکر کیا جاتا، تو ادباً حافظ ملت شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا سر جھکا دیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ والوں کی ادائیں ہیں کہ وہ اپنے اکابرین کا، بزرگوں کا اس قدر ادب و احترام کرتے ہیں، اور جب انسان ادب کی راہ پر چلتا ہے تو ان بزرگوں کا فیض بھی جاری ہوتا ہے، اور رب تبارک و تعالی ادب کی برکت سے پچھلوں کا فیض اور پچھلوں کی برکات اگلوں کو عطا فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اگر دینی خدمات کا جائزہ لیا جائے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ زبردست مدرس بھی تھے، شاندار مصنف بھی تھے، اور دین اسلام کا دفاع کرنے والے ایک عظیم مناظر بھی تھے۔ آپ کی دینی خدمات میں ایک بہت بڑی خدمت جو کہ آپ کا قائم کردہ ادارہ ہے، جس کا نام الجامعۃ الاشرفیہ ہے، جو مبارک پور ضلع اعظم گڑھ یو پی ہند میں قائم ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہند یہ ایک عظیم ادارہ ہے، اور ایسا ادارہ ہے جہاں پر حافظ ملت مولانا عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے جلیل القدر تلامذہ تیار کیے، اور جن علماء کو آپ نے تیار کیا وہ دنیا کے مختلف خطوں میں جا کر آج دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان کے شاگرد اور ان سے فیض پانے والے دین متین اور مسلک اعلیٰ حضرت کے ڈنکے بجا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک اندازے کے مطابق الجامعۃ الاشرفیہ حافظ ملت مولانا عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس ادارے سے فراغت پانے والے، یعنی درس نظامی کا کورس مکمل کرنے والے علماء کرام ایشیا، یورپ، امریکہ، افریقہ اور دنیا کے مختلف ممالک میں دین متین اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض اس طرح بھی جاری ہوا کہ آپ سے تربیت یافتہ افراد دنیا میں پھیل کر آج علم دین کی شمع کو مزید فروزاں کر رہے ہیں۔ حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ جس طرح ایک عظیم مدرس تھے، استاذ تھے، کہ آپ کے تربیت یافتہ علماء کرام، طلبہ کرام نے تیار ہو کر دین متین کی خدمت کی، تو اسی طرح حافظ ملت مولانا عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ شاندار مصنف بھی تھے،
قلم کے ذریعے بھی حافظ ملت نے دینی خدمات سر انجام دی ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قلم سے تحریر کردہ کتابوں اور مقالات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ چند کتابوں کے نام سنتے ہیں جو حافظ ملت مولانا عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی یادگار ہیں۔ چنانچہ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے معارف حدیث، جس میں آپ نے احادیث کریمہ کا ترجمہ اور اس کی عالمانہ تشریح ایکسپلینیشن فرمائی ہے۔ آپ کی کتاب کا نام ہے ارشاد القرآن، ایک کتاب کا نام ہے الارشاد، ایک کتاب کا نام ہے المصباح الجدید، ایک کتاب کا نام ہے العذاب الشدید، اور ایک کتاب کا نام ہے انباء الغیب، یعنی علم غیب کے موضوع پر یہ ایک شاندار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا رسالہ ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک رسالہ ہے فرقہ ناجیہ، اور اسی طرح آپ کے کچھ فتاوی جات کا مجموعہ ہے فتاوی عزیزیہ۔ حضور حافظ ملت مولانا عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے اعلیٰ پائے کے استاذ تھے کہ آپ سے تربیت پانے والے جو آپ کے تلامذہ ہوئے وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے اکابرین میں شمار ہوئے۔ کئی علماء کرام ہیں جنہوں نے حافظ ملت کا علمی فیضان پایا ہے۔ چند شخصیات کے نام سنتے ہیں جو خود اہل سنت کی ایک مقتدر اور معتبر شخصیت کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضور حافظ ملت مولانا عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فیض پانے والے آپ کے شاگردوں میں ایک نام قائد اہل سنت رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے، جو اپنی مثال آپ ہیں، اپنا جواب آپ ہیں۔ اگر ان کو تحریر کا بادشاہ کہا جائے تو بالکل بے جا نہ ہوگا۔ بہت اعلیٰ پائے کے ادیب تھے اور بہت بڑے اہل سنت کے عالم دین تھے۔ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ حضور حافظ ملت کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح آپ کے ایک شاگرد مصلح اہل سنت حضرت علامہ قاری مصلح الدین صدیقی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اسی طرح بانی دارالعلوم امجدیہ کراچی میں موجود اہل سنت کی عظیم درسگاہ دارالعلوم امجدیہ کے جو بانی تھے، فاؤنڈر تھے، حضرت علامہ مفتی ظفر علی نعمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی حضور حافظ ملت عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض پانے والے تھے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا نام شارح بخاری فقیہ اعظم مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بخاری شریف کی شرح کرنے والے شارح بخاری ہیں، وہ بھی حضور حافظ ملت مولانا عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربیت یافتہ اور آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور حافظ ملت مولانا عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال پرملال یکم جمادی الاخری 1396 ہجری کو ہوا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آخری آرام گاہ یعنی آپ کا مزار مقدس الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہند کے صحن میں قدیم دارالاقامہ کے مغربی جانب اور عزیز المساجد کے شمال میں واقع ہے، اور ہر سال اسی مقام پر اور اسی تاریخ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور حافظ ملت مولانا عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے علمی اور روحانی فیض سے ہمیں حصہ پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح انہوں نے اپنے اساتذہ کا کتابوں کا ادب کیا اور دین متین کی خدمات سر انجام دی اپنے قلم کے ذریعے، اپنی تدریس کے ذریعے، اپنی تحقیق کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کو عام کرنے، سنتوں پر عمل کرنے اور سنتوں کی اشاعت کا عظیم مبلغ اسلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ